حضرت صالح علیہ السلام اور قوم سمود پارٹ نمبر 2 میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ جن دوستوں نے پارٹ نمبر 1 نہیں دیکھا، لنک ڈسکرپشن میں مینشن کر دوں گا، وہاں پر کلک کر کے آپ ایزیلی پارٹ نمبر 1 دیکھ سکتے ہیں۔ تو ویڈیو کا باقاعدگی سے آغاز کرنے سے قبل ان لوگوں سے گزارش ہے جو لوگ چینل پر نئے ہیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا بٹن پریس کر لیں، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک بھی کر دیں ہماری حوصلہ افزائی کرنے کے لیے، اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ تو ویڈیو کا باقاعدگی سے آغاز کرتے ہیں۔ لوگ اس کی زبان سے بتوں کے متعلق نفرت کے کلمات کئی دفعہ بن چکے تھے، لیکن اس کی شرافت اور دیانت کی وجہ، خدا کی بخشی ہوئی نعمتوں کی وجہ سے سمود کے لوگ عیش کی زندگی بسر کر رہے تھے، اور اپنے نبی اسے کچھ نہیں کہتے تھے۔ اس نوجوان کا نام صالح تھا، ایک معزز قبیلے کا باوقار شخص جسے بعد میں اللہ نے اپنا نبی بنایا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے شہر کے بڑے بڑے لوگوں کی دعوت کی۔ انہوں نے کھانا کھلانے کے بعد لوگوں کی آمد کا شکریہ ادا کیا اور انہیں بلانے کا مقصد بتاتے ہوئے کہا، اے لوگو، آج میں نے تمہیں وہ باتیں یاد کرانے کے لیے بلایا ہے جن کو تم بھول چکے ہو۔ مجھے علم ہے کہ تم اس بات کا انکار نہیں کرتے کہ اللہ ہی نے تمہیں اور تمہاری زمین کو بنایا ہے، لیکن اس کے باوجود تم اس کی عبادت کرنے کے بجائے جھوٹے خداؤں کے سامنے جھکتے ہو۔ اے میری قوم کے سردارو، یہ گمراہی چھوڑ دو، ایک اللہ کی عبادت کرو، وہی تمہارا اصل رب ہے، اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور سرکشی کا رویہ چھوڑ دو۔ حضرت صالح علیہ السلام کی گفتگو کے جواب میں ان سرداروں نے کہا، اے صالح، ہمیں تم سے بہت سی امیدیں تھیں، ہم تمہیں بہت معزز اور باوقار شخص سمجھتے تھے، لیکن تم نے ہمیں گمراہ کہہ کر ہمارے باپ دادا کے دین کو گالی دے دی، تمہاری کوئی بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی، آخر ہم ان خداؤں کی پوجا کیوں چھوڑ دیں جن کو ہمارے باپ دادا پوجتے رہے، تم نے ہمیں بہت مایوس کیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں سمجھانا چاہا، لیکن وہ ناراض ہو کر وہاں سے اٹھ آئے۔ تو پیارے دوستو، یہ پارٹ صرف یہاں تک تھا، امید کرتا ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا۔ نیکسٹ پارٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن لازمی پریس کیجیے گا۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ملتے ہیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد